بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد الثوابت والمتغیرات فی مسیرۃ العمل الاسلامی مؤلفہ ڈاکٹر صلاح الساوی. ہماری آج نویں مجلس ہے اور بنیادی طور پہ ہماری آج کی مجلس پچھلی بار کا جو موضوع تھا اسی کا کسی قدر تتمہ ہے، اور وہ ہے جو اسلام کو لے کر کھڑی ہونے والی تحریکیں ہیں ہمارے اس دور اور اس ماحول کے اندر، ان کے کام کو دو حصوں میں ملخص کیا گیا ہے، کیونکہ اسلام کا جتنا سارا نقصان ہو چکا ہے اس میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ان میں سے کسی ایک بھی، ان دونوں میں سے کسی ایک بھی حصے کو ہم نظر انداز کر دیں. تو دو حصے اس کے یہ ہیں، ایک ہے امت کی تعمیر، یہ ایک لانگ ٹرم کام ہے، یعنی اگر آپ یہ سمجھیں کہ امت کی تعمیر جو ہے وہ کوئی چند مہینے یا چند سالوں کے اندر، یا حتیٰ کہ اگر آپ عشرے بھی کہتے ہیں چند عشروں کے اندر امت کی تعمیر ہو جانے والی ہے، تو یہ ایک بہت غلط آپ کا خیال ہوگا. یہ ایک لامحالہ ایک لانگ ٹرم چیز ہے. اچھا، اور مگر یہ کام بھی کرنا ہے، اور یہ کام بھی آپ کو آج ہی کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو کسی اور وقت کا انتظار نہیں کرنا. امت کے بے شمار کام ہیں جو تاریخی طور پر چلے آتے ہیں اور ان کو آج بھی آپ نے موقوف نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی، وہ تعلیم ہے، وہ تربیت ہے، وہ معاشرت ہے، وہ سماج وغیرہ وغیرہ بے شمار چیزیں. اچھا، تو ایک تو ہو گیا یہ امت کی تعمیر کرنا، اثر نو، امت کو اس کی بنیادوں پر کھڑا کرنا، اور دوسرا ہے، اس کو ہم نے نام دیا ہے تنظیم امت. لیکن اس کی مراد ہے امت کو چلانا، امت کو جو اس وقت کے جو بہت بڑے بڑے چیلنج ہیں ان چیلنجوں کے ساتھ جو نبرد آزما ہونا ہے. اچھا، وہ ایک فوری ہی عمل ہے، اس کے لیے کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس بات کا انتظار کریں کہ امت کی جب تعمیر ہو لے تو ہم ان کافروں کو، بدماشوں کو دیکھیں گے، وہاں پر ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں یہ ہو رہا ہے، برما میں یہ ہو رہا ہے، فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، افغانستان کے اندر ہو رہا ہے، عراق کے اندر ہو رہا ہے، اور یہاں پر جو ہیں وہ تہذیبی سطح پر، سماجی سطح پر، حتیٰ کہ یہاں کا جو قانون، نظام، دستور جو ہے کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے کے مطابق نہیں رہ گیا. تو اس بلائے عام سے امت کو جو چھٹکارا دلوانا ہے، یہ کچھ فوری اہداف ہیں جن پر آپ کو آج ہی کام کرنا ہے، اور آج ہی امت کو آپ نے لے کر چلنا اور کھڑے ہونا ہے. تو یہ جو کام ہے یہ فوری ہیں، یہ ان چیزوں کو آپ نے اس وقت ہی انجام دینا ہے. اچھا، اس کی جو پیچھے وہ تھی، وہ جو اس کی ضرورت تھی، اس کے اوپر ہم پچھلی بار کچھ بیان کر چکے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ بہت زیادہ السنہ سے متعلق ہے. آپ کو ہم نے کہا تھا کہ آپ کا جو تعارف ہے وہ کیا ہے، آپ ہیں اہل السنہ والجماعہ. ٹھیک ہے، سنت اور جماعت دونوں جب اکٹھی ہوں گی تو وہ جو صحیح چیز ہے وہ آپ کی وہ تشکیل ہوگی، السنہ والجماعہ، اہل السنہ والجماعہ. اچھا، اب یہ ہے کہ سنت بلا جماعت، جتنی مرضی آپ سنت پر ہوں، آپ جماعت میں نہیں، جماعت آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ جماعت کے ساتھ نہیں. جماعت سے مراد کوئی ایک گروپ نہیں ہے، براہ کرم. جماعت سے مراد، ہم نے پچھلی بار بہت واضح، جماعت سے مراد جماعت المسلمین. ٹھیک ہے، وہ جتنے بھی مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والے، اور اللہ کے اور اس کے رسول سے وابستہ لوگ، وہ سارے کے سارے. تو سنت میں آپ تو بالکل ٹھیک عقیدے پہ ہیں، لیکن کچھ آپ نے سنت کو اس طریقے سے لیا ہوا ہے کہ کچھ چند ہزار لوگ بھی جو ہیں وہ نہ آپ کے ساتھ ہیں نہ آپ ان کے ساتھ ہیں. تو سنہ بلا جماعہ، تو کہتے ہیں کہ وہ جو آپ کا مطلوبہ کردار ہے، تو اہل السنہ والجماعہ
آپ یہ صرف اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ اہل السنہ ہوں گے، اہل الجماعت تو آپ نہیں ہیں جب تک کہ کوئی ایسی ذہانت، کوئی ایسی تدبیر اور کوئی ایسا آپ صورت نہ اختیار کر لیں کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ ہوں، مسلمان آپ کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے جی. تو اچھا، تو یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو اہل الجماع ہوتے ہیں، اچھے خاصے اس بات کا ان کے ہاں کوئی نہ کوئی صورت ہوتی ہے کہ بہت سارے مسلمان ان کے ساتھ ہوتے ہیں، کہ وہ بہت سارے مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اچھا، ان کا وہ جو اکٹھ ہے اس کی بنیاد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور اسلام کا ایک تاریخی طور پر چلا رہا ہے، عقیدے کے اندر، ایمان کے اندر بدعات کو رد کرنا، انحرافات امت کے اندر آئے ہیں، ان سب کو حتیٰ کہ دیکھنے تک کا تصور ان بڑے بڑے جھمگٹوں کے اندر نہیں ہوتا ہے. دیکھیے، مطلب یہ تو ہم بہت بار یہ کہہ چکے ہیں کہ عوام الناس کو اپنے ساتھ چلاتے ہوئے آپ کو بہت سارے رد بدعت کے مباحث جو ہیں ان کو آپ نے لو پروفائل میں رکھ لینا ہوگا. ٹھیک ہے، ان کو بہت زیادہ نہیں کرنا. مگر سوال یہ ہے کہ خود جو آپ کی قیادت ہے اور آپ کی جو بڑی کھیپ ہے، جو مجموعی طور پر پورے عمل کو لے کر چلنے والی ہے، خود وہ کتنے گہرے گئے ہوئے ہیں اس اسلام کا جو تاریخی ڈسکورس ہے، صحابہ والا جو اسلام ہے، اور جو تاریخی طور پر تمام بدعات کو صحیح جگہ دیکھتا ہے کہ اس کی ایسے حیثیت. آج زمانہ اس قدر وہ ہو گیا ہے، چیلنجنگ ہو گیا. ٹھیک ہے بھائی، اس چیز کو بھی ہم مطلب ہے کہ بالکل جا کر موچی دروازے میں نہیں کرتے، اس مسئلے کو بھی لے کر جو ہے نا ہم بالکل میڈیا کے اوپر نہیں کرتے. مگر آپ کے نوجوانوں کے اندر وہ چیزیں کہاں تک بول رہی ہیں؟ بدعتیوں کے ساتھ مثلا ایک جو بدعتی سے ایک ناگواری ہوتی ہے، وہ آپ کے اپنے نوجوان کے ساتھ آپ نے اپنے وہ ہو سکتا ہے قصہ ہی گول ہو. بہت ساری جماعتوں کو اگر آپ دیکھیں، وہ جو ایک اسلام کا جو ایک تاریخی ایک ہے فرد ہے اور ایک تاریخی کردار ہے، کیریکٹر، ایک ٹپیکل کلاسیکل اسلامک کیریکٹر، وہ مفقود ہے بھائی، وہ مفقود ہے. تو یہ تھوڑا سا چیز جو ہے نا وہ ذہن میں رہی. جو بیلنس ہے یہ بہت اہم ہے، کیونکہ پچھلی بار کی ہماری جتنی بھی مجالس ہیں ان سے اوورآل ایک بندہ جو ہے نا غلط طور پر یہ تاثر لے سکتا ہے کہ ہم سب کچھ کو مٹی ڈلوا رہے ہیں، گول کروا رہے ہیں، اور وہ جی چھوڑو پرے سارا کچھ جو ہے نا اب تو صرف جو ہے نا وہ 2-3 مسئلے امت کے جو ہے نا موٹے موٹے ہیں، بس کن سامو باقی اللہ خیر سلامت. ایسا بالکل نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اسلام کو لے کر کھڑے ہونا ہے، جن لوگوں نے قیادت کرنی ہے، ان کی تشکیل کے اندر جو ہے وہ سنت، توحید، عقیدہ، اسلام کا جو تاریخی ڈسکورس ہے وہ، اور جتنے اسلام میں تاریخی طور پر انحرافات آئے ہیں ان میں سے ایک ایک کو رد کرنا وہ کمال طور پر بولنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس ایسے کسی عمل کے نتیجے میں امت کو ساتھ چلاتے ہوئے بالآخر آپ کا کہیں ہاتھ پڑ جاتا ہے تو کہیں وہاں پر خاک نہ اڑے. اور اس کا اچھا خاصا امکان ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کچھ آ جائے تو وہ چیز جس کو پھر بولنا ہے وہ ویسے ہی غائب ہو اور وہ مطلب کوئی چیز ہی نہ ہو. تو یہ بیلنس جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ ٹھیک ہے بہت ساری چیزوں کو اس وقت بہت ساری عوامی سطحوں پر آپ نے لے کر بھی نہیں آنا ہے، مگر وہ چیزیں آپ کے اندر پورے طور پر بول بھی رہی ہوں. یہ بیلنس جو ہے وہ آپ کو دینا. تو وہ جو کہتے ہیں جسے کہتے ہیں تعمیر امت، تو ایک تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ کی جو اپنی قوم، اپنے لوگ ہیں، آپ کی جو معاملات کو سنبھالنے والے، آگے لگنے والے، ان کی تشکیل جو ہے وہ بہت صحیح طور پر ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کے جو تعلیمی عمل ہے، جو تربیتی عمل ہے، جو سلوک کو درست کرنا، جو اخلاق کو سنوارنا، جو للہیت پیدا کرنا، وہ مطلب یہ عمل مسلسل آپ کو آج بھی چلانا ہے. تو اس سے کوئی بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ وہ بہت ساری سرگرمی جو آپ کو اپنے مساجد کے اندر ہی بیٹھ کر کرنا ہے، اپنے ان خاموش گوشوں کے اندر ہی کرنا ہے، جو ایک بہت کوٹ کر ان لڑکوں کے اندر، جوانوں کے اندر مطلب ہے وہ جو اسلامی حقیقت کو آپ نے بٹھانا ہے، تو وہ چیز ہی شاید آپ کچھ سمجھے نہیں. وہ سارے جو منصوبے ہیں، وہ ساری سرگرمیاں ہیں، وہ سارے اعمال ہیں، وہ بدستور قائم رہنے ہیں. اور عوام الناس کو چلانے والے ہی یہ لوگ جو ہے کسی سطح پر بیک اینڈ پہ جو ہے آپ کو بہت ہی جو بنیادی تعمیری کام ہے وہ بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے.
مگر یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا آپ نے ہر چیز کے لیے میدان اس طریقے سے الگ الگ رکھنا ہے کہ ان بہت ساری چیزوں کو البتہ آپ عوام الناس میں اس طریقے سے نہیں لے کر آئیں گے، اور عوام الناس کے لیے دین کی طرف آنے کو بالکل بھی مشکل جو ہے وہ نہیں بنائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ بالعموم یہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ الجماع والا فرض جو ہے وہ تو ان کے اندر اچھا خاصا کسی نے دے، مگر وہ جماع ہوتی ہے، اس کے اندر سنت بالعموم نہیں ہوتی۔ اور سنت ذرا ذہن میں رہے، سنت سے ہمارا جو مفہوم ہے وہ سنت بمقابلہ فرض نہیں ہے، ذہن میں رہے پلیز۔ سنت بمقابلہ قرآن بھی نہیں ہے، سنت بمقابلہ بدعت ہے۔ ہمارا جو ڈسکورس ہے وہ علماء عقیدہ والا ڈسکورس ہے، اور ہم نے یہ کہا کہ بدقسمتی سے ہمارے خاص طور پر اس بر صغیر میں جب بھی آپ سنت کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے کچھ جو ہے نا کھانے پینے کے اندر کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں، اوڑھنے بچھونے کی، اٹھنے بیٹھنے کی، وہی چیزیں کل جو ہیں وہ حلیے سے متعلق کچھ چیزیں وہ آ جائیں گی، اور اس کو کہتے ہیں سنت۔ یہ ظلم ہوا ہے بہت بڑا سنت کے ساتھ۔ یہ مجھے مصیبت ہے کہ 20 بار بھی اگر میں کہہ دوں تو مجھے وہ کم لگے گا، کیونکہ جب ہم سنت کہتے ہیں وہ تو سب سے پہلے سنت عقیدے سے شروع ہوتی ہے۔ سنت جو ہے عقیدے سے، تصورات سے، وہ جو ہے تو سنت بمقابلہ بدعت، سنت بمقابلہ اسلام کے سارے غلط ورژنز، اسلام کے جتنے غلط ورژنز ہیں ان کے مقابلے پر جو اسلام کا صحیح، اس کو ہم کہتے ہیں سنت۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ فرائض سے ہی اور عقائد سے ہی بنیادی طور پر شروع ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس وجہ سے مطلب ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ہاں جماعت تو پائی جائے گی مگر سنت اب اس معنی میں تقریباً آپ کو مفقود نظر آئے گی۔ سنت کے لیے جینا مرنا اور سب کچھ کرنے کے لیے وہ ایک تڑپ ہوتی ہے، پھوٹ پھوٹ کر وہ نکل گئی تھی، وہ نہیں ہے، وہ تقریباً مفقود ہے۔ اور دوسرے ہمارے ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہیں جن کے اندر آپ کو بہت زیادہ ملے گا کہ صحیح عقیدہ اور صحیح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چلا اس چیز سے بہت زیادہ تمسک ہے، مگر یہ ہے کہ 10 بندے بھی ساتھ نہیں ہیں، اور نہ اس کی کوئی فکر ہے اور نہ اس کی کوئی صورت ہے، حتیٰ کہ ایسے بہت سارے مطلب کام بدرجہ عتم کریں گے جس سے جو ساتھ ہیں وہ بھی بھاگ جائیں۔ مطلب تو کوئی ایسی صورت کہ امت کو لے کر چلنے والا تصور ہی نہیں، بلکہ ان کا تصور ہی یہ ہے کہ بھائی اگر اس صحیح عقیدے پہ رہنا ہے تو یہ تو ہونا ہے کہ آپ دنیا میں اکیلے رہیں اور بس مطلب اکیلے ہی اٹھیں، اکیلے ہی مریں، اور تو یہ جو ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ دین ہی کا یہ تقاضا ہے۔ ان کا یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ دین جو ہے یہ تاریخی طور پر ایسا ہے کہ بدترین سے بدترین ادوار میں ائمہ سنت نے پوری امت کو اپنی مٹھی میں رکھا ہے، پوری امت کو چلایا ہے، اور بے شمار چیزوں میں وہ اتنا زیادہ زیرک رہے ہیں کہ بہت بڑے بڑے مسائل کو بھی ایک خاص سچویشن میں ایشو نہیں بننے دیا۔ یہ ہے ذہانت، یہ ہے کمال، اور یہ ہے وہ تاریخی عمل جو کہ بنیادی طور پر ہمارے ائمہ سنت سے ملا ہے، اور اس کی ہم کچھ مثالیں پچھلے اس میں دے بھی چکے ہیں کہ وہ بغداد میں بالکل ایک اور انداز رکھیں گے، خراسان میں بالکل ایک اور انداز رکھیں گے، بصرہ کے اندر اور صورتحال رکھیں گے، تو مدینہ کے اندر کوئی اور صورتحال رکھیں گے، اور ہر جگہ پر یہ مطلب گیون ہے کہ امت کو لیے بغیر نہیں چلنا اور امت سے دور نہیں رہنا۔ جس کا یہ خیال ہے کہ اہل سنت ہونے کا یا صحیح العقیدہ ہونے کا یہ معنی ہے کہ امت سے اس نے الگ ہو جانا ہے، اس نے گویا جو دوسرا فریضہ ہے اس کو نہیں سمجھا ہے۔ اہل الجماع بھی آپ نے ہی ہونا ہے، اور اپنی کسی نادانی کی وجہ سے جماعت سے جو ہے وہ پیچھے ہٹنا یہ درست نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ دونوں کام جو ہیں بیک وقت چلنے ہیں، جو تعمیر کا اور اسلامی علوم کی تشکیل کا، یا بہت سارے جو اس وقت کے جو بہت بنیادی گہرے مباحث ہیں ان کے بارے میں کلیئرٹی دینے کا جو ایک عمل ہے وہ بھی چلنا ہے، اور امت کو جو فوری جو ہے محاذ ان پر بھی پورا اتروانے کا عمل آج ہی ہونا ہے۔ اچھا، پہلی چیز کو کہتے ہیں کہ یہ ایک علمی عمل ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ ایک سماجی یا معاشرتی یا سیاسی عمل ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہمارا مبحث بس ایک تتمہ تھا پچھلی بار کا، وہ اتنا ہی تھا، وہ پورا ہوا۔ اگلا جو ہے وہ مبحث ہمارا وہ تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے۔